نجسل عین جانور جسے قرآن نے خود نجسل عین کہا. کیا؟ ایک خنزیر دوسرے کلب، ان کی بھی طہارت ہو سکتی ہے، لیکن دلیل دوں. اگر یہ کلب سمجھتے ہیں نا، یہ اردو میں ترجمہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے مناسب نہیں ہے، تو اس کی بھی طہارت ہے. دلیل یہ ہے کہ ایک ایسا کلب کہ جو اپنے جیسے جانوروں کی حفاظت نہیں، اللہ والوں کی حفاظت کرے، یعنی اصحاب کہف کی حفاظت کرے، تو اللہ کہے ہے یہ نجس مگر اسے میں جنت میں داخل کروں گا. بولیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے میں جنت میں داخل کروں گا. میں نے کہا میرے معبود جنت تو پاک و پاکیزہ جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں جا سکتی. کہا سنو، میں نے جب تک نجس بنایا ہے تب تک رہے گا، جب چاہوں گا تو اسے پاک بنا. آج کے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اپنی اصلی حالت میں جنت میں چلا گیا. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اتنا غلط میسج ہماری قوم کو دیتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے دیکھیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کے اندر انشاءاللہ، اسی لیے میں نے کہا دے. سوال یہ ہے کہ جو خدا خود اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ میں جنت میں نہ تو مسلمان کو آنے دوں گا، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے صاحب کو کیا ہو گیا، نہ مسلمان کو آنے دوں گا، نہ نمازی کو آنے دوں گا، نہ روزے دار کو آنے دوں گا. میرے معبود پھر کہا متقی کو آنے دوں گا. یہ خطابت کی لفظیں ہوتی ہیں، کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے. کہا متقی کو آنے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. اگر بات حق ہے تو حق کا ساتھ دے دیجیے گا. جو روزہ رکھے ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. جو خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. جو آپ کو شریف دکھتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. کافر متقی کون ہے؟ امام سے پوچھا گیا متقی کون ہے؟ امام نے فرمایا اگر کسی کے تقوی کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو سماج میں اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ یہ نمازیں آپ کے تقوی کو نہیں بتائیں گی، یہ روزے آپ کے تقوی کو نہیں بتائیں گے، بلکہ کیا چیز بتائے گی؟ آپ کے اعمال، آپ کا رہن سہن، ہمارا طریقہ زندگی، ہماری چال ڈھال، ہمارے عادات و اطوار، یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ متقی ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں متقی کو جگہ دوں گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت تو سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. تو جب جنت میں غیر متقی نہیں جا سکتا تو ایسا نجس جانور کیسے جا سکتا؟ اللہ نے کہا تم دھوکہ مت کھانا، میں علی کل شیء قدیر ہوں، یہ شے مخلوق ہے میری، اور جب میں نے اسے خلق کیا تو یہ تھی نجس. لیکن کیونکہ اس نے، جملہ ملاحظہ فرمائیے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نمائندوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا. اللہ اکبر، ذرا جملہ ملاحظہ فرمائیے. اپنے گھر کو چھوڑا، اس میدان میں آیا جہاں پہ اصحاب کہف کا غار بنا ہوا تھا. میں کیسے جملہ پہنچاؤں آپ تک؟ جہاں پہ اصحاب کہف کا غار بنا ہوا تھا، اللہ نے ضمانت دے دی، تھا نجس مگر کروں گا پہلے پاک.
کافر تھے؟ اتنا یاد رکھو. جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے لے کے چھوٹوں سے لے کے بزرگوں تک. جملہ محفوظ کریے گا, اچھا لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اتنا یاد رکھو, جناب ابو طالب کی ذات پر الزام لگانے والوں, اس حقیر کا جملہ یاد رکھنا کہ اگر ابو طالب کافر ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں. ایک سلوات تو پڑھے گا محمد. اگر ابو طالب کافر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جس کی آغوش میں رسول پروان چڑھے ہیں, جس کی آغوش میں رسول پلے ہیں, جو اسلام لے کر کے آئے, جنہوں نے اسلام کو سمجھایا, جنہوں نے اسلام کے رموز بتائے. ایک شامی شخص, شامی شام کا رہنے والا شخص, وہ آتا ہے ہمارے امام کی خدمت میں. کون سے امام؟ پہلے امام. اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابو طالب کے لال, آج کی مجلس اسی موضوع کو نظر, اے ابو طالب کے لال ایک جملہ کہوں؟ کہا کہو. علی کبھی کسی کے جملے کو برا نہیں مانتا, جو کہنا ہو کہو. یہ بغض میں پلنے والے لوگ, ضمیر فروش, نفس فروش, قلم فروش, کچھ تو اپنا نہیں بچا, جو کچھ اللہ نے ضمیر دیا تھا اس کو بھی بیچ دیا. کس پر؟ دولتوں پر. ایمان لانا آسان ہے, ایمان سنبھال کے رکھنا مشکل ہے. کہتا ہے کہ آپ کے بابا جنت میں نہ جائیں گے. علی نے کہا بس تو کہہ چکا, تیری بات پوری ہو گئی. کہا ہاں, میرا یقین کامل ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار ابو طالب جنت میں نہ جائیں گے. کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا جواب سنو اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. علی ابن ابی طالب نے جب اس کے باپ پر الزام لگایا گیا کفر کا, مسکرا کے کہتے سن, اگر میرا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ جائے گا. ابھی تو جملہ امام کا تمام ہی نہیں ہوا, ابھی تو یہ ابتدا ہے, نتیجہ دیکھو امام کیا دے رہے ہیں. اور جواب دینے والا ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت جواب تو میں نے کسی کو دیتے ہوئے تاریخ میں نہ دیکھا. امام نے کہا سنو, اگر میرا باپ جنت میں نہ گیا, علی کا باپ ابو طالب اگر جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ جائے گا. حدیث کیا ہے رسول کی؟ اے علی تم جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہو. میرے مولا نے کہا سن, میں ہوں جنت کا بانٹنے والا, میں تو اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا. تو بتا تو اپنے ابا کو کہاں لے جائے گا؟ علی اس شخصیت کا نام ہے جس نے ہر ایک کو قانع کیا. جیسا سوال ویسا جواب. معمولی چیز نہیں دی علی کے سامنے ان کے باپ کا الزام لگانا. میرے مولا نے جواب دیا سنو, انا قسیم النار والجنہ. سند کیا بتائی؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں, رسول نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. روز محشر ہوگا, لوگ آتے چلے جائیں گے اور ایک طرف علی کھڑے ہوں گے, درمیان میں علی ہوں گے, اس طرف جنت ہوگی, اس طرف جہنم ہوگی. اور ایک شخص آتا رہے گا, ایک مرتبہ جنت کی طرف مخاطب ہوں گے, ایک طرف جہنم کی طرف مخاطب ہوں گے اور کہیں گے ھذا لی وھذا لک. جنت یہ تیرا ہے, جہنم یہ تیرا ہے. یہی نقشہ بیان کیا گیا ہے روز محشر کا. جنت یہ تیرا حصہ ہے, جہنم یہ تیرا حصہ ہے. جنت و جہنم کی جب بات آتی ہے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہم لوگ سب کو شامل کر لیتے ہیں. ہم لوگ چاہے کوئی خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن ایک خواب کو بہت دیکھتے ہیں.
وہ ہے جنت میں جانے کا. آپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں معلوم، سب دیکھتے ہیں. اور یہ ایسا خواب ہے رات میں آئے یا نہ آئے لیکن دن میں بھی آ جاتا ہے. جاگتے ہوئے انسان یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. کیوں؟ اپنے اوپر بنا، اپنے اوپر غرور کہ میں نے اعمال ایسے کیے، میں نے اتنے کام کیے اور میں نہ جاؤں گا جنت میں تو کون جائے گا. جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے خواہش مند بنے، آپ کسی کی خواہش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شے خود آپ کی خواہش کرے. دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی شے کی خواہش کریں کہ مجھے موبائل چاہیے، مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے کمپیوٹر چاہیے. دوسری شے یہ ہے کہ آپ خواہش مند نہیں، جو شے سامنے ہے وہ خود آپ کی خواہش کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شے مجھے حاصل ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا حصہ بن جائے. علی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اے علی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت کے خواہش مند ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنت جن کی خواہش مند ہے. اس کے بعد کہتے علی سنو تمہارا شمار کس میں ہے؟ کہا کس میں؟ کہا اگر تم جنت مانگنے لگو گے تو یہ غریب امتیوں کا کیا ہوگا؟ کہا پھر؟ کہا الجنت تشتاق الی علی و الی عیسیٰ و الی قمر و الی سلمان. علی سنو جنت تمہاری خواہش مند، علی سنو جنت قمر کی خواہش مند، جنت سلمان کی خواہش مند. میں نے کہا میرے مولا ذرا یہ تو بتائیے جنت ان کی خواہش کیوں کر رہی ہے؟ جواب سنو، ہر بات کہی نہیں جاتی اور سب خود ہی لے لینا جواب سے. میں نے کہا میرے مولا یہ بتائیے یہ جنت خود ان کی خواہش کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے عمل اتنا اچھا کیا ہے کہ جنت چاہتی ہے یہ میرے گھر آ کے رہے. عمل خود اتنا پیارا بنا لو کہ تمہیں جنت کی خواہش نہ کرنی پڑے، جنت خود تمہاری خواہش مند رہے. جنت چاہے کہ مجھے یہ موقع مل جائے کہ یہ شخص میرے یہاں. اور جنت، اب کہاں تک گفتگو کروں اس معاملے میں؟ جنت کیا ہے؟ سوال ہی بڑا عجیب و غریب ہے. یہ جنت ہے کیا جس کی خواہش ہر بشر کرتا ہے؟ تو جو بتایا گیا ہمیں بچپن سے لے کے ابھی تک کتابوں میں بتایا گیا تو یہی ہے کہ جنت یعنی جہاں ہر طرح کا سکون و آرام، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے جنت کہتے ہیں. اس کے بالمقابل جہنم بتائی گئی ہے کہ جہاں پہ ہر طرح کی تکلیف ہوگی، ہر طرح کا درد ہوگا، ہر طرح کی پریشانی ہوگی. میں غلو نہیں کرتا ہوں، اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہو تو شک اپنے ذہن سے باہر نکال دیں. جنت کی تعریف یہ کی گئی ہے جہاں ہر طرح کا کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی جنت کی خواہش مندی ہے وہ دو جگہ جا کر کے دیکھ لے کتنا سکون ملتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر تمہیں جنت کا مزہ لینا ہے تو دو طرف نگاہ کرو. ایک تو وہ کہ جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا، اللہ اکبر. ایک وہ جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا یعنی ماں کی آغوش. ذرا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امام کا قول ہے جو ماں کی آغوش ہے، امام کہتے ہیں وہ جنت ہے. اور دوسرا وہ مقام جہاں میرے جگ کا فرش بچ جائے، جہاں میرے جگ کا شکر ہونے لگے، وہ بھی جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کسی تیسری شے کا نام نہیں ہے. اب وہ جنت میں کیسے جائے گا جو ماں کو ناراض کرے یا فرش میں رہا ہے؟
عالم نے کہا اے میرے بندے میں نے تجھے جو بنایا ہے سب سے اچھا بنایا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں تیرا سر میری طرف جھکے. سنیے جملہ، لہذا میں یہ چاہتا ہوں تیرا سر میری بارگاہ میں جھکے. سر کے بعد پورے بدن میں سب سے عزیز کیا شے ہے؟ توجہ نہ میں سب سے عزیز کیا شے ہے؟ اور افا نے بتایا اس سر کے بعد سب سے قیمتی اللہ کی نظر میں سب سے عزیز ہے اللہ کی نظر میں ہے یہ بازو. قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں جہاں اللہ نے یہ کہا میری عبادت کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ، وہیں پہ اللہ نے متصل کر کے بات کو یہ کہا سر جھکاؤ میری طرف، شانہ جھکاؤ والدین کی طرف. سر جھکاؤ میری طرف، اپنے شانوں کو جھکاؤ والدین کے لیے. اب اس کے بعد کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ تم کسی اور کے سامنے سر کو جھکاؤ، کہیں اور اپنے شانوں کو خم کرو. اور اگر تم اتنا یاد رکھو ان دونوں مقامات کے علاوہ اگر کسی تیسرے مقام پہ اپنے سر کو جھکایا یا اپنے بازو کو خم کیا، عبادت تو نہ ہوگی، بغاوت ہو جائے گی. عبادت نہیں ہوگی، بغاوت ہو جائے گی. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا. تقریباً 7 مقامات پر خداوند عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھو، تم سب سے عزیز ہو، سب سے زیادہ پائید ہے. عزت کیسے محفوظ رکھتی ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ آج ہمیں دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے، ہماری بھی یہی پکار ہے آج ہمیں دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے. یقیناً میں اس بات کی موافقت کر رہا ہوں کہ آج ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، لیکن فقط ظاہر کو نہ دیکھو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، کبھی گہرائی میں بھی اترا کرو. جملے کو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور ایک نئے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو آج مسلمان رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے کہ ہمیں پامال کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ تم اسلام کے ماننے والے ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو اسلام کا منکر ہو تمہیں پریشان کرے؟ خلاصہ پوری بحثوں کا بات 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا تو تم حقیقی مسلمان نہیں، یا پھر یہ کہ مسلمان کا لبادہ اور در عیسائیت اور یہودیت کے لباس میں لوگوں کے فرق ہے. امام کا قول ہے، رسول کا قول ہے کہ جو اسلام کو قبول کرے کوئی اسے کبھی شکست نہیں دے سکتا. اور خود قرآن کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اسلام اور اسلام کے ماننے والے پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. اور اتنا یاد رکھیے میرا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، جو قرآن نے کہہ دیا جو رسول نے کہہ دیا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ عنقریب وہ دن آئے گا کہ جب ہمارا دین اسلام تمام ادیان و مذاہب پر غالب ہوگا. لیکن میں تمام دنیا اسلام کے بڑے بڑے مفکروں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کو لے کر کے تبلیغی بیان دیتے ہیں، جو اسلام کو لے کر کے سلح کا بیان دیتے ہیں، جو اسلام کو لے کر کے اتحاد کا بیان دیتے ہیں. اے میرے بھائیوں، میں آپ کو گلے لگانے کو تیار ہوں. ہمارا دین بھی غالب آئے گا، ہم بھی غالب آئیں گے، مگر تب آئیں گے جب فقط اسلام نہ ہو بلکہ اسلام کی روح علی ابن ابی طالب بھی ہو. آج خود اپنے درمیان پہلے تفرقہ ختم کرو، اور جس دن تم یہ تفرقے بازی ختم کر دو گے تمہارا اسلام سب سے بڑا ہے. لیکن جب تم خود آپس میں اختلافات کا شکار رہو گے، کسی کا جملہ یاد آتا ہے جب یہ 5 کنیاں الگ ہوتی ہیں، الگ الگ جیسے یہ ہاتھ آ کر سامنے ہوتی ہے، تو نہ تو یہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ یہ چاروں کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ان میں اتحاد آ جاتا ہے، جب اس میں اتحاد آ جاتا ہے تو یہی دشمن کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جس دن امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہو جائے گا
اس دن کوئی ہمارے مت کے مطابق نظر نہیں آئے. اور یہ جو سازش ہے، اس سازش کی جڑ کیا ہے؟ یہودیت. آج یہودیت پورے ورلڈ پر حکومت کرنا چاہتی ہے کہ پورے ورلڈ پہ حکومت کرے، اور اس کو اگر خوف لاحق ہے تو اسلام سے. اور آپ کو واضح کر دیں، دین اسلام میں بھی اگر کسی سے خوف لاحق ہے تو وہ کس سے؟ ہم سے، شیعوں سے، شیعت سے، مسلک شیعت سے. اسے پتا ہے کہ جب یہ اپنی حالت پہ آ جائیں گے، اور ایک جملہ کہہ دوں، نہ جانے کہاں تک میں صحیح کہوں کہاں تک غلط کہوں، اللہ کرے کہ آپ صحیح سمجھیں. جس نیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کو عام دنوں میں چھیڑ لیا کرو، لیکن محرم میں کبھی ہم سے تفرقے بازی مت کیا کرو. جملہ سنو، میرے عزیزو جملہ سنو، عام دنوں میں چھیڑ لیا کرو، محرم میں نہ چھیڑا کرو، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے گھر کی ماں بہنیں بھی چوڑیاں برداشت نہیں کریں گے. میں آپ کو قطعاً یہ دعوت نہیں دیتا ہوں، میرے بیان سے کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے کہ مولانا لڑائی کی دعوت دیتے ہیں. لڑائی کی دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو عظمت اعضا بتا رہا ہوں. میں آپ کو عظمت اعضا بتا رہا ہوں. یہ عظمت اعضا کیا ہے؟ اتحاد کا ایسا پیغام دے رہی ہے کہ جو آج تک کوئی بھی شے نہیں دے پائے. یہاں پہ آ گئے آپ، ایک نے نعرہ لگایا، سب بولے. کسی اور مقام پہ جاؤ، کوئی بات کہو، دیکھو کتنے تعریف کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جیسے ہی ایک نعرہ لگتا ہے علی کے نام پہ، ایک نعرہ لگتا ہے زہرا کے نام پہ، یا ایک نعرہ لگتا ہے حسین کے نام پہ، بولنے والا ایک، تائید کرنے والے سب. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نہ بولتے، آپ نہ بولتے، آپ نہ بولتے، توجہ نہیں، آپ آواز دیں. اگر اب نہ بولتے تو کب بولتے؟ بس مجلس کو میں نے تمام کر دیا. ہمارے وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. انشاءاللہ کل بیان یہیں سے آگے بڑھے گا. لبیک کے نعرے لگائیے میرے بزرگوں ضرور، لیکن اس حقیر کا جملہ بھی اپنے کام میں رکھیے کہ لبیک صرف اور صرف زبان کے ذریعے نہ. آپ روزانہ نعرے لگایا کریں لبیک. بہت بڑا نعرہ ہے کہ یہ جب نعرہ دشمن کے کانوں میں جاتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا ہے. لیکن لبیک فقط زبانی نہ ہو، عملی طور پہ لبیک ہو. آپ نے کہا میرے مولا لبیک، اے حسین لبیک، کیا مطلب؟ کہ خالی زبان سے لبیک ہے؟ نہیں. لبیک کا نعرہ جب لگایا کرو تو اس عہد کے ساتھ لگایا کرو کہ جہاں جہاں پہ قدم آپ نے رکھا، جو جو آپ نے کیا، لبیک کہہ کے عہد و پیمان کرو، میں بھی وہی کروں گا. آپ نے حق کہا ہے تو میں بھی حق. آپ نے باطل سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو لبیک یا حسین، ہم بھی باطل سے کنارے ہیں، کنارہ کشی اختیار. اور جس دن یہ نعرہ فقط زبان پر نہیں، آپ کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگے گا،
اس دن سے آپ کی زندگی میں جو تبدیلی نمودار ہوگی وہ لائق دین، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا حسین انقلاب کیسے ہے۔ حسین انقلاب لے آئے، لیکن میں جملہ کہتا ہوں آج کے بیدار کرنے کے لیے کہ انقلاب تو حسین کو لانا ہی تھا، لیکن اس انقلاب کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہو رہا ہے، حسین کا نام سنتے ہی انقلاب آ رہا، حسین کا نام ہی انقلاب ہے۔ ادھر حسین کا نام لیا طبیعت منقلب ہو گئی، ادھر حسین کا نام لیا آپ کے نفوس میں جان پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جسم و جان کائنات، حسین روح آدم ہے، حسین پوری کائنات کو اپنے سردے میں بچا رما۔ اگر میرا مولا نہ ہوتا تو آج یہ کائنات کا نظام نہ ہوتا۔ حسین نے ایک قربانی ایسی پیش کی کہ جو آج تک تمام شخصیتیں مہر حیات۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ پڑ رہا تھا، جملہ سنیں گے، حسین کے چہرے کی رمق اور دمک بڑھتی جا رہی تھی۔ راوی ایک ہمارے یہاں کیا ہے، ایک کا جنازہ اٹھا کمزور کتنی مقاعد محسوس ہے، یہ کتنے مسلم کہتا ہے جیسے جیسے جنازہ اٹھا رہے تھے حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوتے جا رہے، اپنے دین اسلام کو بچتا ہوا دیکھ، جو دین مٹ رہا تھا وہ محفوظ ہے۔ حسین نے کربلا میں سب کچھ ڈھونڈا، کچھ نہ رہا حسین۔ اب میں اس سے بڑھ کے کیا جملہ کہہ سکتا ہوں؟ حسین نے تو یہ بھی کہا کہ اگر نانا کے لیے مجھے ضرورت ہے چادر کی تو میری بہن زینب چادر بھی دینے کو تیار ہے، مگر تیرا مٹنا برداشت نہیں ہے۔ عالم اللہ روز انصاف، تمام انبیاء کی روحیں، اوصیاء کی روحیں، مقدس روحیں وہاں جمع کی۔ صاحب مایوس میں لکھا وہاں پر ایک مرتبہ روح رسول گویا ہوئی اور آواز دی، اے انبیاء، اے اوصیاء، اے اللہ کے محبوب زوات، ذرا یہ بتاؤ تم میں کون ہے جو میرے دین اسلام کو بچانے کی ضمانت دیتا ہے؟ روایت کہتی ہے کسی بھی کوئی آواز نہیں، ایک آواز روح حسین پڑی، لبیک یا رسول اللہ، اے نانا یہ حسین آپ کا دین کو بچائے گا۔ بیٹا حسین، تو نے میرے دین کو بچانے کی ضمانت دی، تو نے وعدہ کیا ہے روز میثاق انبیاء کے سامنے، اوصیاء کے سامنے، کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ بیٹا تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دین کو بچانے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دی۔ کہا نانا مجھے منظور ہے، میں آپ کے دین کو۔ اب رسول اللہ نے عالم ارواح میں پورے مصائب حسین پوری کربلا پڑھ دی، رسول اللہ نے رسول ایک ایک چیز کو یاد دلا رہے ہیں، بیٹا حسین میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں اپنے پیارے وطن مدینے کو الوداع کہنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ بس میں یہی روایت پڑھ کے اس کے بعد میرے اندر پڑھنے کی تکلیف ہے، آپ نے انتہا دیا کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں خود میری لہر کو الوداع کہنا ہوگا۔ نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے اپنی ماں کی ڈوبی ہوئی قبر کو چھوڑنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں 2 محرم کو کربلا آنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے سے ہٹانے ہوں گے۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں پورا بھرا گھر لٹانا ہوگا۔ نانا میں لٹا دوں
دوں گا پورا بھرا کر، مگر آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ کہا بیٹا اتنا ہی نہیں، میرے دین کو بچانے کے لیے اصحاب کی جان نکلتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے، میرے دین کو بچانے کے لیے علی اکبر کے کلیجے سے ٹوٹی ہوئی نیزے کی علی کو کھینچنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑوں کو اٹھانا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ سنو عزادارو، رسول اللہ پورے مسائل پڑھ رہے ہیں حسین کے۔ کہا بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں اپنے ششمارے بچے علی اصغر کے گلے پہ تیر سے شعبہ دیکھنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا اتنا ہی نہیں، بلکہ میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں خود اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا کیا یہ بھی منظور ہے؟ تو شفا کیا جا رہا ہوگا، ماں کی طرح چاہنے والی بہن 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر کے منظر دیکھ رہی ہوگی۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ خدائی نواز رحمت نازل فرمائے۔ رونے میں تکلف ماں کو پسند نہیں ہے۔ عزادارو دین بچانے کا وعدہ کر رہا ہے میرا مولا۔ کہا نانا میں اپنے دین کو بچاؤں گا، قربانیاں دوں گا۔ کہا بیٹا صرف تیری شہادت تک نہیں، بلکہ تیری شہادت کے بعد سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ کہا بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا تیری شہادت کے بعد تیرے خیمے جلا دیے جائیں گے۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا اتنا ہی نہیں، میری تیری شہادت کے بعد سیدانیے کے سروں سے پردہ چھن جائے گا۔ بس میں نے پڑھ دیا مسائل اور آپ نے سن لیا۔ اب جتنا